پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، تعلق اس کا نون لیگ سے ہے، نام ہے اس کا طلال چودھری۔ اسے وہ تنظیم سازی والی سرکار بھی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ایک جگہ یہ صاحب رات کو 2 بجے کسی خاتون کے گھر میں فیصل آباد میں جو ہے، اس خاتون کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے، اس کے گھر یہ تنظیم سازی کرنے چلا گیا تھا رات کو 2 بجے، اور اس کے بھائیوں نے پھر اس کی ایسی تنظیم سازی کی، پھر کئی عرصہ جو ہے یہ لاہور میں ہاسپٹل میں جو ہے وہ ایڈمٹ رہا تھا۔ تو اب سے اس کا نام جو ہے وہ تنظیم سازی والی سرکار پڑا ہوا ہے۔ اس کا ایک کلپ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، یہ دیکھیں کتنی بےغیرتی سے جو ہے یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، حالانکہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے جس طرح انہوں نے پچھلے 16 مہینے جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ پہلے آپ یہ سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ ہم اگلا الیکشن اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر لڑنا چاہتے ہیں کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر تکڑی تول کر ووٹ اس کو دیں انصاف کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا، وہ بیسیکلی کیا یہ رہا ہے کہ ہم اگلا الیکشن اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہے وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو کراؤ جی الیکشن، تنوں لگ جاندہ پتہ، اور ہمیشہ جو ہے وہ عوام کارکردگی دیکھ کر ہی ووٹ دیتی ہے، کوئی تنظیم سازی کو دیکھ کر ووٹ نہیں دیتی، تنظیم سازی کی بنیاد پر ووٹ نہیں دیتی، کارکردگی دیکھتی ہے کہ جو حکمران ہمارے سو کالڈ رہے ہیں انہوں نے کیا کارنامہ کیا، اسی کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ عوام ووٹ دیتی ہے۔ پہلے الیکشن دیر تاؤ، تسی الیکشن دا تسی نا ہی نہیں لے رہے، نسے جا رہے ہو، عوام کہتی ہے ووٹ کراؤ، تواڈے جڑے نو ڈرامے ہی نہیں مک رہے، اور ابھی تک جو ہے وہ الیکشن کی جو ہے وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں کہ حکومت کو ختم ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور اس نگراں حکومت کو آئے ہوئے بھی 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور سارے جو ہے یہ پیپلز پارٹی والے دبئی بھاگ گئے ہیں، نون لیگ والے لندن بھاگ گئے ہیں، اور یہ جو فضلو کے ہیں یہ بس ان کا وہ ریلو کٹوں والا حساب کتاب ہے، کبھی دبئی جاتے ہیں کبھی لندن جاتے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کر کیا رہے ہیں۔ تو الیکشن کی پہلے ڈیٹ تو اناؤنس کرو، پھر عوام انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر ہی ووٹ دے گی اور آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے گی۔ تو ایک یہ اس کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ بات کریں گے اس عورت کے بارے میں۔ خان صاحب نے حالانکہ اس کو بڑی عزت دی تھی، اس کو بہن بنایا تھا، اس کے سر پر دوپٹہ کرایا تھا، اور اس کو عزت راس نہیں آئی، اور آج کل یہ خان صاحب کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ ملکی حالات دیکھ لیں تو یہ پی ڈی ایم حکومت رہی ہے، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا، اس عورت کا کام تھا کہ یہ ان پہ تنقید کرتی، جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں ان پہ بات کرتی، لیکن اس کو صرف عمران خان ہی ملا ہوا ہے۔ جس بندے نے بہن بنایا، عزت دی، اسی کے خلاف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، اور سٹیٹمنٹ بھی اتنی بھونڈی بیوقوفانہ یہ باتیں کر رہی ہے یہ عورت، جس طرح یہ خود موٹی ہے ایسا لگتا ہے عقل بھی اس کا موٹا، دماغ بھی اس کا موٹا۔ تو یہ پہلے آپ سن لیں یہ کیا فرما رہی ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں ان کو جو جیل میں سہولت کاری دستیاب ہے، وہ سہولت کاری فرمائشی کھانے اور کھابوں کے ساتھ جڑا دیسی گھی میں پکے وہ تمام مرغن کھانے اٹک جیل کے جو باقی قیدی ہیں ان تک بھی ان کھانوں کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے فردوس عاشق اوان کو سنا۔ اب اس کو یہ تکلیف ہے کہ جی عمران خان کو اٹک جیل میں جو ہے وہ دیسی گھی کے بنے ہوئے جو ہے وہ کھانے دیے جا رہے ہیں۔ کو شرم کرو، حیا کرو۔ دال وہ لوگ دیتے ہیں۔ ابھی یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں کو 2-3 دن ہوئے اسلام آباد میں جو ہے وہ طوفان آیا تھا، اور اس کے نتیجے میں درخت اکھڑ گئے تھے، لوگوں کی گاڑیوں کے جو ہے وہ شیشے ٹوٹ گئے تھے، کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو خان صاحب کی جو جیل کی چھت ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹین کی بنی ہوئی ہے، تو اس میں جو ہے وہ لیکیج ہو گئی تھی، اور خان صاحب کا جو گدا جو خان صاحب کو جیل میں دیا ہوا تھا وہ سارا پانی سے بھر گیا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ہے وہ خان صاحب کے وکیل نے آ کے بنایا تھا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ تیز مرچوں والی جو ہے وہ دال دی جا رہی ہے، تو خان صاحب اس میں پانی مکس کر کے تاکہ جو ہے وہ مرچوں کا اثر کم ہو جائے، اس کو جو ہے وہ کھا رہے ہیں اور گزارا کر رہے ہیں۔ اتنے مشکل حالات ہیں خان صاحب کے لیے جو ہے وہ جیل میں۔ آپ خود سوچیں، جس بندے نے خان صاحب کو زور زبردستی جیل میں ڈالا ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ دیسی گھی کھلائے گا، وہاں پہ دیسی گھی والے کھانے دے گا، لیکن یہ بے شرم عورت بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میڈیا پہ آ کے فرما رہی ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں دیسی گھی والے کھانے دیے جا رہے ہیں۔ وہ تو دیکھ کے آئی ہے، خان صاحب کو مل کے آئی ہے، وہاں پہ تو نے دیکھا ہے، تجھے پتہ ہے کسی چیز کا،
یا وہاں پہ تو نے خان صاحب کے ساتھ ٹائم گزارا ہے، تو ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے کہ یہ کون سی بات میں نے، اور مطلب اس کے پاس بات کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے. ملک میں اتنے مسئلے چل رہے ہیں، جو پیپلز پارٹی والوں نے سندھ کا حال کیا ہے، جو فضل الرحمان نے حال کیا ہے ملک کا، یا جو نون لیگ والوں نے ملک کا حال کیا ہے، جس طرح سے ان کی 16 مہینے حکومت رہی ہے، اس کے اوپر یہ بیان نہیں دے رہی. گھوم پھر کے وہ خان صاحب کے جو ہے نا وہ دیسی گھی کے کھانے نکال کے لے آئی ہے. لاکھ دی لعنت ایسی سیاست دے ہوتے. اور اب بندہ کیا کہے، خان صاحب نے تو عزت دی، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھی. اس کو آپ کہہ لیں کہ 500 ووٹ بھی کسی نے نہیں دینے تھے. 2018 میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ اس نے الیکشن لڑا تھا اور اس کو 500 ووٹ بھی نہیں پڑنے تھے، اور خان صاحب کی وجہ سے 55,000 اس کو ووٹ پڑ گئے تھے. کوئی چند ایک ووٹوں کے مارجن سے یہ ہاری تھی، ورنہ اس نے جیت جانا تھا. تو بہرحال شرم آنی چاہیے اس عورت کو، اور کریڈیبلٹی تو ماشاءاللہ اس کے پہلے دن سے نہیں تھی. جو بندہ ہر بار پارٹیاں چینج کرتا ہو اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں. 2002 میں یہ خاتون آئی تھی سیاست میں، تو 2002 میں وہ جیت رہے تھے کیونکہ پرویز مشرف کا مارشاء اللہ لگا ہوا تھا، کاف لیگ کو پورا تیار کیا ہوا تھا. تو اس وقت یہ عورت کاف لیگ میں چلی گئی اور حکومت میں آ گئی. جیسے ہی وہ پرویز مشرف کا دور ختم ہوا، پیپلز پارٹی کا جب لگ رہا تھا کہ یہ حکومت میں آئے گی تو پیپلز پارٹی میں چلی گئی. وہاں سے ہٹی تو نون لیگ والوں کے ساتھ اس نے بڑے جو ہے وہ روابط وغیرہ بنائے، انہوں نے منہ نہیں لگایا. تو پھر اس کو جب پتہ چلا، کیونکہ ایک ہوا چل رہی تھی پی ٹی آئی کی کہ اگلی حکومت پی ٹی آئی کی آ رہی ہے، تو 2018 میں پی ٹی آئی میں گھس گئی اور خان صاحب نے بھی عزت دی. خان صاحب پہ جب برا وقت آیا تو وہاں سے ہٹی. تو اب یہ جو ایک نئی پارٹی آئی ہوئی ہے جس میں صرف لیڈرز ہیں، ورکرز ووٹرز نام کی چیز نہیں ہے، استحکام پاکستان، اس میں گھسی ہوئی ہے. اور ان کا نمائندہ بن کے، ان کی اسپوکس پرسن بن کے آ کے میڈیا پہ یہ ڈرامے بازی کرتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرا جو یہ چورن ہے یہ بکے گا. تو بہرحال ایک اس عورت کی اصلیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. اس کے بعد ایک کلپ جو اس وقت چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، جس میں جو ساکا ہے، جسے اسحاق ڈار کہتے ہیں، جو ملک کی اکانومی تباہ کر کے جو ہے واپس لندن چلا گیا ہے. ملک کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے اس کو لندن سے بلایا گیا تھا اسپیشل سرکاری جہاز میں. اس پہ وہ آیا تھا، اس نے اکانومی 16 مہینے میں تباہ کی، اور تباہ کرنے کے بعد جس دن حکومت ختم ہوئی اسی جہاز میں بیٹھ کے واپس لندن چلا گیا. تو وہاں پہ ایک خاتون پاکستانی تھی، ان کے ہتھے یہ چڑھ گیا، تو انہوں نے اس کو اچھا خاصا ذلیل کیا. تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں. جی بات سنیں سر، بات سنیں. مناسب کیا ہے؟ شرم کریں، اللہ کے خوف سے ڈریں اللہ کے خوف سے. نواز شریف کو یہاں تو بچا لو گے، یہاں تو نواز شریف کو بچا لو گے. چپ کریں، یہاں تو نواز شریف کو بچا لو گے، اللہ کے گھر کہاں سے بچاؤ گے؟ ڈرو اللہ کے خوف سے. اللہ نے تم لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ. جو تم لوگوں نے ہمارے ملک کو لوٹ کے کھایا بغیر، تو تم لوگوں کو اللہ چھوڑیں گے نہیں. لوگوں پہ بہتان لگا رہی ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی غلط کام کسی نے نہیں کیا. بہتان آپ اندر چلے جائیں یا باہر جائیں، ادھر چھپ کے بیٹھے گا. کوئی چھپ کے نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کے فضل سے کوئی چھپ کے نہیں بیٹھا ہوا. غلط بات نہ ہمارے کریں. ملک میں. ہاں جی میری ڈیوٹی ہے، ڈیوٹی کریں، میری ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے. دور رہے مجھ سے، بات کرنے کی آؤں گی روز. روک سکتے تو روک لو. کیا پاکستان ہوتا تو تم لوگ مجھے روکتے، مگر تم لوگ یہاں کچھ نہیں. تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے کلپ دیکھا. اب وہ ماں جی جو بھی کہہ رہی ہیں آپ دیکھ لیں، حقیقت پہ مبنی ہے کہ یہ نواز شریف کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ اس کی خوشامد کرنے میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. بغیرتوں میں ایک دن مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے. تو اگلے جان جو ہے وہ تم لوگ کا کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ جو ہے وہ رشوت تو نہیں لیتا، آپ اس کو تو بے وقوف نہیں بنا سکتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا کتے والی زندگی ہے. پیسہ تو کما لیا، ٹکے کی عزت نہیں ہے، باہر تم لوگ نکل نہیں سکتے، کھا تم لوگ سکتے نہیں. اس پیسے کا تم لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ اب زرداری کی مثال لے لیں، خربوں روپیہ ہے اس کے پاس، اتنی اس نے کرپشن کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو ایسی بیماریاں دی ہوئی ہیں کہ وہ کچھ کھا نہیں سکتا. آپ کبھی دیکھیں تو وہ کھانے میں ماشاءاللہ وہاں صرف بھنڈی پڑی ہوئی ہوتی ہے یا کچھ اور چند ایک سبزیاں ہوتی ہیں. گوشت تک جو ہے وہ بندہ کھا نہیں سکتا، دوسری چیزیں وہ کھا نہیں سکتا، صرف محدود ہے چند سبزیوں تک. تو کیا فائدہ ایسی حرام کی کمائی کا کہ آپ اس کو کھا بھی نہ سکو. اب وہ خرموں روپے کی اس نے بھنڈی تو نہیں کھا جانی ہے، سبزیاں تو اس نے نہیں کھا جانی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور عیاشی ماشاءاللہ وہ ویسے بھی نہیں کر سکتا جتنی ایک عیاشی اس نے کی. گٹے اس کے فارغ ہو گئے ہیں، کمر اس کی فارغ ہو گئی ہے، بیٹھ اب وہ سکتا نہیں ہے، اور وہ بس ایک سوٹی کے اوپر وہ چلتا ہے.
تو کیا فائدہ اتنے پیسوں کا؟ اور یہی حال ان لوگوں کا. اب اتنا حرام تم لوگوں نے کما لیا، کرو گے کیا اس کا؟ دنیا جہان کے جو ہے وہ ڈرامے تم لوگوں کے ساتھ ہیں. ذہنی سکون تم لوگوں کو ہے نہیں. باہر نکلتے ہو تو لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہو، گالیاں تم لوگوں کو پڑتی ہیں. تو کیا فائدہ ہے جب بندے کی زندگی کتے والی ہو، بندے کو چھپ کے نکلنا پڑتا ہو، کوئی مجھے دیکھ نہ لے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں پیارے پاکستانیوں، عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے. اب جس کے پاس عقل ہے وہ سوچے گا، جس کے پاس عقل نہیں ہے اودیاں پھر موجاں ہی موجاں. کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.